الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المكرمين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے. متعدد حضرات کی لمبے نعتیں، تلاوتیں، بیانات آپ دوستوں نے سنے. آج کے اس اجلاس کے مہمانان گرامی میں سے حضرت قبلہ مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے تشریف فرمائے. دوسرے گرامی قدر مہمان بھی تشریف لا رہے ہیں. ان حضرات کے بیانات ہوں گے. آج کی مجلس میں میں کسی موضوع پر اظہار خیال کرنے کی بجائے صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اور وہ ہے 7 ستمبر 1974 کا، یعنی تقریباً آج سے 46 سال پہلے کا، جس وقت قادیانی جماعت نے مسلمان طلباء کو مارا پیٹا. اس کے رد عمل میں تحریک منظم ہوئی. جناب بھٹو صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے. انہوں نے اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کیا. 11 دن تک قادیانی جماعت کے چیف گرو مرزا ناصر احمد پر بحث ہوئی. 2 دن لاہوری گروپ کے ڈاکٹر اللہ بخش، ڈاکٹر سعید وغیرہ پر. اس کے بعد اسمبلی کے ممبران کی بیانات ہوئے. پھر آخر میں اس وقت پاکستان کے جو اٹارنی جنرل تھے، میری مراد یحییٰ بختیار صاحب، انہوں نے 2 دن اس بحث کو سمیٹا. درمیان میں چھٹیاں ہوتی رہیں. کم و بیش 2 مہینے تک قادیانی مسئلہ قومی اسمبلی میں زیر بحث رہا. جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 7 ستمبر کو اس کا فیصلہ کریں گے. 6-7 ستمبر کی درمیانی رات جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا اور مذاکرات شروع کیے. بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے فرمایا، وقت کے تمام اراکین سے فرمایا کہ اس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت ایوان میں 6 قراردادیں جمع ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ سے متعلق 6 قراردادیں منظور نہیں ہوں گی، ایک ہوگی. باقی 5 قراردادوں کو مسترد کیے بغیر چارہ نہیں. اگر انہیں مسترد کیا گیا تو ظاہر ہے کہ ان قراردادوں کے مورخین حضرات اس پر احتجاج نوٹ کرائیں گے یا کچھ کہنا چاہیں گے. 2.5-3 مہینے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسمبلی میں بحث ہوئی. کل فیصلے کے دن اگر تو تکار کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق کوئی اچھا اثر نہیں جائے گا. اس لیے اصولی طور پر طے کر لیں کہ 6 کی 6 قراردادیں وہ مسترد کرتے ہیں. ایک نئی قرارداد جو نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو نہ اپوزیشن کی طرف
طرف سے، تاکہ کریڈٹ کا سوال باقی نہ رہے، وہ پورے ہاؤس کے ممبران کی طرف سے پیش ہو۔ جناب پیرزادہ وفاقی وزیر قانون ہونے کے ناطے اسی بان کے نمائندہ کے طور پر اسے پیش کرے۔ حزب اختلاف کی طرف سے حضرت مولانا مفتی محمود جو جملے تائید کے کہیں، اس کے بعد ووٹنگ اور ووٹنگ کے بعد جو نتیجہ ہے اس کا اعلان کر دیا جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ جناب بھٹو صاحب، زمینی حقائق سے ہم انکار نہیں کرتے، آپ کی اس بات کے ساتھ 100% اتفاق ہے کہ کسی ایک مسئلہ سے متعلق 6 قراردادیں منظور ہونا ممکن نہیں، ایک ہوگی۔ اختلاف سے بچنے کی خاطر آپ کی اس تجویز کی بھی ہم تائید کرتے ہیں کہ آج حزب اختلاف، حزب اقتدار، آپ ہم بیٹھ کر الف سے لے کر یا تک نئے سرے سے ایک ایک لفظ کا انتخاب اور چناؤ کر کے ایک نئی قرارداد مرتب کر لیں، لیکن آپ کو یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ آج درمیان میں صرف ایک رات باقی ہے، صبح 7 ستمبر ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب، میں نے جان بوجھ کر تاخیر اس لیے کی کہ اگر پہلے سے یہ قرارداد مرتب کرتے، اس کی خبر اگر آؤٹ ہو جاتی، لیک ہو جاتی، قادیانیوں کو یہ خیال ہوتا کہ گورنمنٹ ہمیں اقلیت قرار دلانے کے درپے ہے، پتہ نہیں باہر سے انہوں نے کہاں کہاں سے ہم پر دباؤ ڈلوانا تھا۔ آج اگر ہم ان لوگوں کو انکار کریں، کل مملکت کی کسی غرض سے ان سے رابطہ کریں تو بہت مشکل پیدا ہوتی۔ میں نے اس لیے کیا کہ عین موقع پر قرارداد مرتب کریں گے اور قرارداد مرتب کرنے والے حلف اٹھا لیں گے کہ باہر اس کا اظہار نہیں کرنا۔ کل آج قرارداد مرتب ہوگی، کل اسمبلی کا اجلاس، قرارداد پیش ہوئی، ادھر پیش ہوئی، ادھر منظور، تو کسی کو ہمارے گورنمنٹ پر دباؤ ڈلوانے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کی اس بات کے ساتھ بھی اتفاق کرتا ہوں، دیر آیت درست آیت، آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیو، میں نے یہ ساری باتیں ترغیب کے طور پہ کہیں تاکہ آپ حضرات میری اگلی گفتگو سننے کے لیے ذہناً تیار ہو جائیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جناب بھٹو صاحب نے یہ جو کہا تھا کہ 6 قراردادیں پیش آئیں، ایک قرارداد تو گورنمنٹ نے پیش کی تھی، ایک اپوزیشن کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی تھی، ایک قرارداد حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے 2 حصے تھے، ایک کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی کے اور دوسرے حصے کے سربراہ حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی، جو سیال شریف کی خانقاہ کے، یہ جو سیال شریف کی خانقاہ ہے، ان کا تعلق ہے حضرت شاہ سلیمان توسوی کی خانقاہ سے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ کا تعلق تھا حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاروی چشتیہ والوں سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ نظام الاولیاء دہلوی سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ سلسلہ بھی عرض کیا، دراصل میں نے تقریباً 600 سال کی
تصوف کی جو لڑی ہے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا. آپ میری بات سنیں. یہ مولانا محمد ذاکر صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے. حضرت خواجہ قمر الدین کے مرید بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی. حوانے سے آگے جائیں تو جامعہ آباد آتا ہے، اس کے قریب میں ہے جامعہ محمدی. وہاں پر ان کا گھر کا مدرسہ تھا. آج بھی اللہ کا فضل ہے، وہ قائم دائم ہے. حضرت خواجہ قمر الدین سیابی کی جمعیت کے ساتھ مولانا کا تعلق تھا. یہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. ایک قرارداد انہوں نے بھی جمع کرائی تھی. میرے بھائیوں، اتفاق کی بات ہے اس وقت خود ہماری جمعیت علماء اسلام کے بھی دو حصے تھے. ایک حصہ اپوزیشن کے ساتھ تھا. میری مراد حضرت مولانا مفتی محمود اور ان کے گرامی قدر رفقا. دوسرے حصے کی سربراہی حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کر رہے تھے. حضرت مولانا عبدالحق بلوچستانی، حضرت مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر کی 2-4 اسمبلی کے ممبران یہ ان کے ساتھ تھے. تو ایک قرارداد مولانا غلام غوث نے بھی جمع کرائی تھی. میرے بھائیوں، ایک آج کل آپ حضرات انٹرچینج سے جائیں تو اسلام آباد سے پہلے انٹرچینج ہے، موٹر وے سے جائیں تو اسلام آباد سے پہلے انٹرچینج ہے. اس کا نام ہے چکری. چکری کے ساتھ ہے تھانہ چوترا. یہ چکری چوترا یہ علاقہ ملا کر آج کل یہاں چودھری نثار صاحب کا یہ حلقہ ہے. میرے بھائیوں، اس زمانے سے اس زمانے میں یعنی میں 70 کی بات کر رہا ہوں، 70 کے الیکشن میں اس حلقے سے انتخاب میں حصہ لیا تھا جناب ملک جعفر صاحب نے. اور اتفاق کی بات کہ یہ کسی زمانہ میں قادیانی رہے. میرے بھائیوں، میں اب آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں. اس وقت ایک حاضر سروس فوجی جرنیل تھے، اس کا نام جنرل عبدالعلی تھا اور وہ سکہ بند جنونی قسم کا ملعون قادیانی تھا. اس کا ایک اور بھائی تھا، اس کا نام ملک اختر تھا، وہ بھی حاضر سروس فوجی جرنیل اور ڈیٹ قسم کا خلیج قسم کا قادیانی. یہ ملک جعفر، جنرل عبدالعلی اور ملک اختر آپس کے اندر چچا زاد بھائی تھے. ملک اختر عبدالعلی یہ سگے بھائی تھے. ملک جعفر چچا زاد بھائی. ملک جعفر کی بیٹی، معافی چاہتا ہوں، ملک جعفر صاحب کی بہن جنرل عبدالعلی کے گھر میں تھی اور عبدالعلی کی بہن ملک جعفر کے گھر میں. تینوں قادیان کے اندر پڑھ کر واپس آئے انگریز کے زمانے میں. وہ دونوں انہوں نے فوج کے اندر ملازمت کر لی اور جرنیل کے درجے تک پہنچے 74 میں. ادھر ملک جعفر صاحب نے پہلے تو سول سوسائٹی میں کام شروع کیا، تو ملازمت بھی کی، کاروبار بھی. یہ بھی قادیانی وہ بھی قادیانی، لیکن اسے آزادانہ موقع ملا. اس نے مطالعہ کیا، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا، ان کی نظر پڑ گئی. اللہ نے کرم کیا کہ اس نے قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا. میرے بھائیوں، اس نے اسلام قبول کیا. میں نے ان قادیانی جرنیلوں کے متعلق کے خلیج تھے، وہ جنونی تھے، فنیٹک تھے، فلاں. میں نے جان بوجھ کر انتخاب کر کے سخت جملے کہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ جنرل عبدالعلی حاضر سروس فوجی جرنیل ہونے کے باوجود یہ قادیانی جماعت اسلام آباد کا پریزیڈنٹ بھی تھا. اگر وہ اپنے عہدے کے ہوتے ہوئے قادیانیت کی حمایت سے باز نہیں آ سکتا تو آج ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بار نہیں وہ 1000 بار جرنیل ہو
لیکن اگر قادیانی کا تو ہمارے نزدیک کافر تھا، میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے میری لغت کے اندر کوئی اس کے لیے نرمی کا لفظ نہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ملک جعفر نے قادیانی ترکی، قادیانی جماعت کے ایوان کے اندر زلزلے کی کیفیت بھوچال کی، انہوں نے فوری طور پر جلا بھنا ایک سڑے ہوئے الفاظ سے بڑا سخت قسم کا خط لکھا جنرل عبدالعلی کو قادیانی قیادت نے کہ آپ ملک جعفر کو سمجھائیں کہ دوبارہ وہ قادیانیت قبول کرے، اور اگر قادیانیت قبول نہیں کرتا تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جائے، اس کا ساتھ نہ دو، اپنی بہن کو بھی واپس بلا لو، اپنے بھانجوں کو بھی۔ میرے بھائیوں، یہ خط پہنچا قادیانی جماعت کا جنرل عبدالعلی قادیانی کے پاس۔ اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ اماں آپ جائیں، جا کر اپنے داماد اور بھتیجے ملک جعفر کو سمجھائیں، جماعت کا یہ لیٹر آیا ہے، جماعت والے بہت غصے ہیں۔ یہ خاتون بیچاری اٹھی، دوپٹہ سر پہ لیا، چادر اوڑھی، وہاں پر گئی۔ آگے اتفاق کی بات کہ ملک جعفر گھر پر تھے، بیٹھتے ہی مذاکرات شروع ہو گئے۔ اس خاتون نے کہا کہ تمہارا نان کا ایک، تمہارا داد کا ایک، تم اکٹھے پڑھے، اب تمہارے اتنے قریبی رشتے کہ تم اس کے سالے ہو، وہ تمہارا سالہ، تم اس کے بہنوئی، وہ تمہارا بھانجائی، تمہاری اولاد ان کے بھانجے، ان کی اولاد تمہارے بھانجے، بندہ خدا تجھے کیا ہوا کہ تو نے قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا؟ تو آگے سے ملک جعفر نے کہا کہ اماں جب تک آنکھیں بند تھی میں مکھی پہ مکھی کھاتا رہا، اب اللہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تو کھلی آنکھوں کے ساتھ اب مکھی نکلنا میرے لیے مشکل ہے۔ اس خاتون نے جب اور زور لگایا، آگے سے ملک جعفر بالکل کوڑا سا ٹکا سا جواب دیا۔ اس نے کہا اماں 1000 بار آپ مجھے ترغیب دیں یا تعریف، آپ مجھے سمجھائیں یا غصہ دلائیں، آپ میرے اوپر دباؤ ڈالیں یا محبت کا اظہار کریں، یہ ساری آپ کی باتیں سراخوں پر، لیکن میں اس سٹیج پر پہنچ گیا ہوں کہ ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، اب محمد عربی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ توفیق دے تو سبحان اللہ ذرا بلند آواز ہمت کرو، ذرا ایمان گونجنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب یہ جواب پا کر اس خاتون نے بڑی حیرت کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، اس کی گھر والی کی طرف۔ آگے سے بیٹی نے کہا کہ اماں میرے میاں کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، ہنستا بستا ہمارا گھرانہ، جوان ہماری اولاد، قادیانی جماعت کے کہنے پر میں اولاد کو چھوڑ دوں، جائیداد کو چھوڑ دوں، میرے بچے لوگوں کے دروازے پر دھکے کھاتے رہیں، میرا میاں ادھر اکیلا، ہم ادھر، ہمارا نہ کوئی ولی نہ کوئی وارث، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے لیے ایسے کرنا ممکن نہیں۔ آگے سے اس خاتون نے کہا کہ بیٹی آپ احمدی ہیں، یہ غیر احمدی کے ساتھ احمدی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، جس وقت یہ کہا کہ آپ کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو بیٹی نے آگے سے جواب دیا ماں اگر یہ بات ہے تو جو مذہب میرے میاں کا میرا بھی وہی، میں نے بھی قادیانیت کو چھوڑا، اسلام کو قبول کیا۔ میرے بھائیوں، اس نے بڑے تعجب کے ساتھ اپنے نواسوں اور نواسیوں کی طرف دیکھا۔ آگے سے انہوں نے کہہ دیا کہ ماں جو مذہب ہمارے ماں باپ کا ہمارا بھی وہی، ہم نے بھی قادیانیت سے جان چھڑائی، حضور سرور کائنات کی ختم نبوت پہ ایمان لائے، آج کے بعد ہم بھی قادیانی نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک تو وہ اپنا درست کرنے گئی تھی،
یک نشد، دو شد، دو نشد، سے شد، سے نشد، چار شد. ایک کو سنبھالنے کے لیے گئی تھی، یہ سارا گھرانہ ہاتھ سے گیا. بڑے غصے کے ساتھ اس نے پھر دوپٹہ سر پہ رکھا، واپس آئی. آگے ملک جنرل عبدالعلی قادیانی انتظار میں تھا کہ والدہ گئی ہے، کیا خبر لاتی ہیں. جب والدہ کے چہرے کو دیکھا تو اندازہ لگایا کہ یہ خوش نہیں. اگر یہ خوش نہیں تو میری بہن اور بھانجے وہ ساتھ ہونے چاہیے، وہ بھی ساتھ نہیں، چہرے کا بھی اثر اچھا نہیں. ہوا کیا؟ اس نے بڑے تعجب کے ساتھ والدہ کا راستہ روک کے کھڑے ہو کے کہا کہ بتائیں کیا ہوا. آگے سے اس خاتون نے کہا کہ عبدالعلی وہ سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا ہے، اور ایسے طور پر مسلمان ہو گیا ہے کہ تم نہیں، تمہارے بڑکے بھی اکٹھے ہوں تو وہ اب قادیانیت قبول کرنے کی قید نہیں رہے. میرے بھائیوں، جنرل عبدالعلی اب بہن کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، بہنوئی کو بھی. اس کا زیادہ تر غصہ اپنی والدہ پر نکلنا تھا. اس نے کہا اماں اگلا قدم اٹھانے سے پہلے یہاں کھڑے ہو کر آپ اعلان کریں کہ آج کے بعد آپ میری بہن کے گھر میں نہیں جائیں گے. وہ ہماری طرف سے گئے، ہم ان کی طرف سے. انہوں نے اگر قادیانیت کو چھوڑا تو ہم نے بھی سارے رشتوں کو چھوڑا، ہم ان کے ساتھ نہیں. میرے بھائیوں، پتہ نہیں اللہ نے اس خاتون کے سبحان اللہ نہیں کہتے، بلند آواز سے پتہ نہیں اللہ نے اس خاتون کے دل کے اندر کیا ڈالا. اس نے پنجابی میں کہا، وہ جملہ میں پنجابی میں کہتا ہوں اور میرے خیال میں اس کا بہترین مطلب آپ دوست ہیں. اس نے جنرل عبدالعلی کو کہا کہ وے عبدالعلی، وے عبدالعلی چل دے پانیے چ تلوارا مارن نال پر پانیے چ کدے کٹ نہیں پیندے. مقصد یہ تھا کہ پانی چل رہا ہو، درمیان میں تلوار مار دو، پانی دو ٹوٹے ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا. وہ تو مل کر چلتا ہے کہ تمہارے داد کا ایک خاندان ایک، تمہارا نام کا خاندان ایک، تمہارے آپس کے رشتے چچا داد بھائی ہو، بہنوئی ہو، سالے ہو ایک دوسرے کے. قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے خون کے اندر تلواریں مار کے ہمیں جدا کر دیا ہے. جب یہ گفتگو کی تو جنرل عبدالعلی اور بھی پاگل کی طرح، دیوانے کی طرح، اور ماں کو کہتے ہیں اماں آپ زیادہ نہ اس طرح کریں، آپ مہربانی کریں، بس اب چانس نہیں زیادہ سوچنے کا، آپ فیصلے کا اعلان کریں، میں قادیانی قیادت کو مطلع کروں کہ ہم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. اس موقع پر اس خاتون نے کہا کہ عبدالعلی اگر یہ بات ہے تو جو مذہب میری بیٹی کا میرا بھی وہی، میں نے بھی قادیانیت کو تھوڑا، تو جان تیرا کام جانے لے، میں تو چلی. میرے بھائیوں، وہ واپس آ گئی اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، میری بہترین معلومات کے مطابق جن کی سچائی پر مجھے اصرار ہے وہ یہ کہ آخر وقت تک وہ خاتون اپنے بیٹوں کے گھر کے اندر نہیں گئی. مسلمان ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا، اور آج بھی وہ چوترا میں مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن ہے، اور میں اس کی قبر پر بھی گیا ہوں. میرے بھائیوں، ایک قرار یہ جو ملک جعفر کا کھڑا ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا. میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ٹکٹ کیا ملا؟ اللہ نے کرم کیا، اس نے الیکشن بھی جیتا، وزیر بھی بنا. اور جس وقت یہ تحریک چلی تو جن لوگوں نے قراردادیں جمع کرائی تھی ان میں ایک یہ ملک جعفر بھی تھا. یہ 6 قراردادیں تھیں. میں معافی چاہتا ہوں میں نے ہندی چندی کی، لیکن محض اس لیے کہ اگر میں جزیات یہ ساری آپ کے سامنے بیان نہ کرتا آپ میری اگلی بات نہ سمجھ سکتے. جناب بھٹو صاحب نے رات کو بیٹھ کر رہنماؤں کے ساتھ قرارداد مرتب کی، A to Z الف سے یا تک پوری قرارداد. 3 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد اس میٹنگ کی ساری کارروائی
صرف مجھے معلوم نہیں میں اس کا حافظ ہوں، لیکن آج کی مجلس میں میں نے اس پر ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ میں اگلی نتیجے کی بات کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، قرارداد طے ہو گئی، باہمی طے ہوا کہ اس قرارداد کا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ مجھے یاد ہے کہ اسی رات حضرت مولانا مفتی محمود مولانا شاہ احمد نورانی جناب پروفیسر عبدالغفور صاحب یہ فارغ ہو کر پرائم منسٹر کی میٹنگ سے رات 1 بجے کے بعد راولپنڈی آئے۔ اس وقت جلسہ ہو رہا تھا راجہ بازار میں حضرت مولانا غلام اللہ خان کی مسجد میں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، میں بھی چاہتا ہوں حضرت شیخ بنوری اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کو پتا تھا کہ مفتی صاحب مذاکرات کے لیے گئے، مذاکرات کر کے آئے ہیں، تو حضرت مفتی صاحب سے حضرت بنوری نے پوچھا کیا ہوا؟ آگے مفتی صاحب کو حلف دے چکے تھے کہ اس کا اظہار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی حضرت اللہ میاں خیر کریں گے، لیکن زیادہ توقع نہیں رکھنا چاہیے، آدمی بہت کایا ہے، کہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ اس طرح گول مول بات کی کہ حلف کا بھی خیال رکھا اور غلط بیانی بھی نہیں کی۔ خیر، اس وقت تقریر اللہ نہ بھلائے تو جو مجھے یاد آئے، حضرت علامہ احسان ظہیر کی تقریر ہو رہی تھی، روپڑی صاحب، شمسی صاحب، مولانا عبدالستار خان نیازی، آغا شورف کشمیری، مولانا اجمل خان، پتہ نہیں کون کون شیر دل اس دن سٹیج پر تشریف فرما تھے، لیکن اس کی رپورٹنگ کرنا آج کی میری گفتگو کا حصہ نہیں۔ میرے بھائیوں، پیش ہوئی قرارداد اگلے دن اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ مولانا جو مذاکرات بند کرو، چل تو جا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، اگلے دن اجلاس ہوا، جناب بھٹو صاحب نے مہربانی کی، کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے ڈی سی صاحبان کو کہہ کر کہ آج کے دن اسمبلی کے ممبران کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی سی صاحبان کے ذریعے انہیں کہہ کر طلب کیا گیا۔ میں مانتا ہوں کہ ممکن ہے آج آپ حضرات کے اجلاس میں بعض سیٹیں خالی ہوں، لیکن اس دن قومی اسمبلی میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ پورا اجلاس، پورا ہاؤس جیسے پیک کیا ہوتا ہے، یہ کیفیت۔ اب جناب سپیکر صاحب تھے اس زمانے میں صاحبزادہ فاروق علی خان، وہ سٹیج پر چیئرمین کی کرسی پر تشریف فرما، یہ قائد حزب اختلاف جناب ولی خان بیٹھے ہیں، یہ قائد ایمان جناب بھٹو صاحب بیٹھے ہیں۔ تلاوت شروع ہوئی، تلاوت کے بعد سپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ وہ 6 قراردادیں واپس، نئی قرارداد ہاؤس کی طرف سے متفقہ طور پر جناب عبدالحفیظ پیرزادہ وفاقی وزیر قانون پیش کریں گے۔ وہ آئے، انہوں نے 3 منٹ میں قرارداد پڑھی اور اس کے بعد پھر پہلی خواندگی، دوسری خواندگی اس مراحل سے گزارا۔ وہ تک بیٹھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کھڑے ہوئے، آدھے منٹ میں 2 جملے تائید کے کہے۔ کام تو رات کرا چکے تھے، آج تقریر خواہ کرنا تھی۔ 2 جملے تائید کے کہے، آدھے منٹ سے بھی کم وقت لگا، یہ بیٹھے۔ سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ جو اسمبلی کے اراکین اس قرارداد کی تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ میرے بھائیوں، میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں، علماء مجھے اجازت بخشیں کہ آج میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے آسمان سے جھانک جھانک کے، جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھا کہ ادھر اعلان ہوا، ادھر پوری اسمبلی کے اراکین کے مارے احترام کے ان کی گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، وہ آئین کا حصہ بنی۔ آگے چل کر جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آیا۔ ضیاء صاحب نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے پابندی لگائی گئی کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی قادیانیت کا اسلام کے نام پر تبلیغ نہیں کر سکتا،
کوئی قادیانی مرزا قادیانی کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا، انہیں رضی اللہ نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی جو ہے وہ قادیانی جماعت کے نام نہاد خلیفہ کو خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتا، کوئی قادیانی عبادت کے لیے اذان کی طرز پر یہ کلمات استعمال نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی کوئی ایسی علامت اور نشانی جس سے کہ اس کا مسلمان ہونا سمجھا جائے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ تقریباً 13 قسم کے اپنا مختلف میں نے مثالیں عرض کی، یہ آئین کا حصہ بنا اور اللہ کا فضل ہے آج بھی آئین کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی لیکن بات پوری کرنے کی اجازت بخشیں۔ جس وقت یہ جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں آئین سازی ہوئی، ضیاء صاحب کے زمانے میں قانون سازی ہوئی، قادیانیوں نے اس امتناع قادیانیت آرڈیننس کے آنے کے بعد جس کی بات میں پھر قومی اسمبلی نے بھی توثیق کی تھی، اب بات آرڈیننس کی نہیں قانون کی ہے، سو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ قادیانیوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، انہوں نے جھٹ سے اس کے وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف ریٹ دائر کر دی۔ آج بھی لاہور کی عدالت میں، ہائی کورٹ کی عدالت میں جہاں بوہڑ کا درخت ہے اس کے سامنے والے ہال کے اندر وہ لگی تھی۔ میرے بھائیوں، 1 مہینہ تک قادیانی بھی آئے، امت بھی آئی۔ قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا۔ قادیانیت بھی آئی، مسلمان بھی آئے، 1 مہینے تک بحث ہوئی۔ مہینے کے بعد جب فیصلہ ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا ہے، اسلام جیت گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد قادیانی سپریم کورٹ کے اندر گئے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے 6 جج صاحبان پر مشتمل جوری تھی۔ میرے بھائیوں، میں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو لارجر بینچ تھا، مسٹر جسٹس شفیع الرحمان اس کے صدر تھے، جناب مسٹر جسٹس عبدالقدیر، جناب مسٹر جسٹس امیر الملک وغیرہ یہ حضرات اس کے ممبر تھے۔ اور سپریم کورٹ کا ہفتہ 5 دن کا ہوتا ہے۔ پیر کے دن اجلاس، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ یہ عدالتی کارروائی ہوتی ہے۔ ہفتے کے دن فیصلے لکھے، اتوار کے دن چھٹی کے بعد ان کا اعلان ہوا، اتوار کو چھٹی، پیر کے دن اعلان ہوا، پیر کے دن نئے ہفتے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ 5 دن تک، سبحان اللہ تو کہو، 5 دن تک سپریم کورٹ میں قادیانیت اور اسلام کا کیس پیش ہوا، اور جس وقت فیصلہ آیا قادیانیت دھڑام سے اوندھے منہ کے بل گری، اسلام کو اللہ نے عروج بخشا۔ میرے بھائیوں، وہ دن جائے، آج کا دن آئے، آج بھی یہ آپ کے آئین کا حصہ ہے، اور آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ آپ میں بھی جن دوستوں کا یہ یقین ہے کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، آپ بھی بلند آواز کے ساتھ کہہ دیں کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس سے اگلی بات کہتا ہوں کہ اگر کسی نے بدنیتی کی بنیاد پر ان قوانین کو ختم کرنا چاہا، میرا اللہ ان قوانین کو ختم کرنے والوں کو ختم کر دے گا، قوانین ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوں گے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اب آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو، یہ بھائی کھڑا ہے، یہی سوال کر دے کہ مول صاحب آپ نے بات تو ایک کہی اور 100 اپنا لاکھ کی ایک کہی، لیکن آج سے 50 سال پہلے کی بات سناتے ہو، آج کی کوئی نہیں سناتے۔ چلو بھائیوں، مجھے 2 منٹ تم دے دو، میں آج کی بھی سنا دیتا ہوں، میں تسلیم کا کیا ہے۔
میرے بھائیوں، عین ان دنوں جس وقت آپ حضرات کے پاکستان میں کرونا شباب پر تھا، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا پہ اس نے اپنے جو ہے وہ اپنا خونی پنجے گاڑے ہوئے تھے، عین ان دنوں سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کراچی میں، کراچی کا جو ماحول ہے وہ آج بھی آپ کے سامنے، وہاں پر حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی اپوزیشن میں ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایم کیو ایم والے، اور یہ حضرات اب حکومت ان کی اپوزیشن میں، یہ ماحول کراچی کا حالات جو ہیں وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، کرونا کے ان حالات میں اجلاس منعقد ہوا۔ توجہ کریں، آپ میں سے آپ سارے پڑھے لکھے دوست ہیں، بات کو آپ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی کہ ہمارے خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ، آزاد کشمیر، گلگت وغیرہ تمام تر جتنے صوبائی یا قومی ہمارے اپنے ادارے ہیں، اسمبلیاں ہیں، سب سے زیادہ غیر مسلموں کی تعداد سندھ اسمبلی میں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مٹھی، تھرپارکر، بدین، جیکب آباد، شکارپور، بھوٹکی، سکھر، یہ سارا ایریا بڑی وسیع تعداد میں یہاں پر ہندو حضرات آباد ہیں۔ جنرل الیکشن لڑ کر وہ آتے ہیں، ان کے ممبران ہندو حضرات۔ اب میرے بھائیوں ذرا بات کو پھر دیکھیں، کرونا کا ماحول ہے، کراچی جیسا شہر ہے، حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی اپوزیشن میں ایم کیو ایم کے دوست، ادھر اسمبلی کے اندر بڑی خاصی تعداد غیر مسلم حضرات کی۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں حضرت شاہ صاحبوں یا سمیت پر آپ حضرات کی دینی قیادت، ہم میں سے کسی کا مطالبہ بھی نہیں تھا، اس کے پیچھے ہماری کوئی جد و جہد نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی موومنٹ نہیں، کچھ نہیں، نہ ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ اپنا رائے عامہ کو بیدار کرنے کے لیے کچھ کیا، ہمارے مطالبات بھی نہیں تھا۔ بس ایک بندہ کھڑا ہوا، سبحان اللہ تو کہو، اس نے کہا کہ میں اسمبلی کے ارکان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ متفقہ طور پر، وہ اپنا پرائیویٹ ڈے تھا، ہر ممبر کو قرارداد پیش کرنے کا حق ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے قرارداد پیش کی۔ میرے بھائیوں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت مجدد الفسانی نے ایک بات لکھی۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا تو فرشتے رضوان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کے نظم کو دیکھیں۔ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو اس کی نگرانی اب فرشتے ایک مالک کے نام ان کے ذمہ لگائی۔ حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس وقت انسان جنت جہنم کو پیدا کیا، پہاڑوں کو، ہواؤں کو، بارش کو، اس سارے نظم کے لیے ڈیوٹیاں لگائیں۔ جس وقت اللہ نے انسان کے دل کو پیدا کیا، کسی فرشتے کو نہیں کہا کہ تم انسان کے دل کا خیال رکھنا، بلکہ میرے رب نے فرمایا کہ انسان کا دل میری رحمت کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جدھر کو چاہوں گا بھیج دوں گا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، آج یہ ممبر کھڑا ہوا ان حالات میں جن کی میں نے نشاندہی کی، کھڑا ہوا، اس نے کہا میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ آج کے بعد کواڑوں سے لے کر کراچی تک، جیکب آباد سے لے کر مٹھی تک، پورے صوبہ سندھ میں، سندھ کے نصاب تعلیم میں اور سندھ کی اپنا سرکاری خط و کتابت میں آج کے بعد جہاں کہیں سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، کسی ضرورت سے رحمت عالم کا نام لکھا جائے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبی کی میرے بھائیوں، سپیکر اس نے قرارداد پیش کی، بیٹھ گئے۔ اب سپیکر صاحب ہزار بہانے ہوتے ہیں ان کو مسترد کرنے کے، سٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیتے، پینڈنگ کر دیتے، کوئی بہانہ بنا دیتے کہ ممبروں کی تعداد کو کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس بندہ خدا نے کہہ دیا ہاں بھائی جو اس قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ اس نے کہا ہاتھ کھڑے کریں۔
میرے بھائیوں آج تاریخ نے اس منظر کو دیکھا کہ ایک بھی اس اسمبلی کے اجلاس میں شریک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے تائید کے اندر ہاتھ نہ کھڑے کیے ہوں. اس نے کہا ہاتھ کھڑے کرو، سب کے ہاتھ اٹھ گئے. اور علماء کی موجودگی میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آج میرے اللہ نے حضور کی امت دعوت اور اجابت دونوں کو حضور کی ختم نبوت کے آگے رفع کر دیا. میرے بھائیوں میری آپ حضرات سے گزارش ہے، اس کے بعد اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، اس میں قرارداد پیش ہوئی. محمد سبحان اللہ، زور سے شریف ہو کیا کرتے ہو؟ بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز. وہاں متفقہ منظور ہوئی، یہی قرارداد پیش ہوئی سینٹ میں، وہاں متفقہ طور پر منظور ہوئی. پنجاب اسمبلی نے منظور کیا. وہ کیا کہتے ہیں، آزاد کشمیر اسمبلی نے، پتہ نہیں کس کس نے. اور میں درخواست کرتا ہوں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا. عمل درآمد کی رفتار کو دیکھنے کے لیے کمیٹی بھی بن گئی. میرے بھائیوں میری اطلاع کے مطابق کراچی سے لے کر خیبر تک تمام ڈی سی صاحبان کو آرڈر بھی کرے گئے کہ آج کے بعد تم نے جہاں کہیں سرکاری خط و کتابت میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے یا سرکاری خط و کتابت جہاں رحمت عالم کا نام آئے خاتم النبیین باللہ. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ان حالات اور واقعات کو دیکھ کر میری گفتگو ختم ہوئی. اب آپ حضرات فرمائیں کہ آپ کا کیا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ اسلام رہے گا یا مٹ جائے گا؟ کہتے رہے گا، وہ زور کے ساتھ کہتے رہے گا. آپ حضرات جائیں تو یہ جذبہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، حضور کی عزت بھی رہے گی، ختم نبوت بھی رہے گی. آپ حضرات جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک، یہ جذبہ لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا. جو کہتے ہیں کیا جائے گا ذرا ہاتھ کھڑا کر دو. بس میں اجازت لیتا ہوں، آپ دوست نعرہ لگائیں، میں آپ سے اجازت لوں. پھر میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ایک طویل سفر درپیش ہے اور پرسوں سے ہماری کانفرنس بھی شروع ہے. وہ اپنا 22-23 اکتوبر کو چناب نگر میں سالانہ، ایک زمانہ ہوتا تھا وہاں کسی مسلمان کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی. آج اللہ کا فضل ہے قادیانی جماعت کا جلسہ نہیں ہو سکتا، حضور کی ختم نبوت کی جمعرات جمعہ کو وہ کانفرنس ہے، اس کی تیاری کا مرحلہ بھی ہے. مجھے ایک اور تھی تو میں نے ان حضرات سے پوچھ لیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کا بیان ہو جائے گا. ان سبھی پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. تم نعرہ لگاؤ، میں اجازت لو، مل کے میرے ساتھ کہو تاج و تخت ختم نبوت.